اس کے ساتھ چاروں طرف چھائی گمبھیر خاموشی سے بھی رگوں پہ میں ایک خوف سرایت کرتا محسوس ہوتا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو شاید اس منظر کو دیکھ کر دیکھنے والے پر ایک سحر طاری ہو جاتا، لیکن اس وقت جو ماحول یہاں موجود تھا اس کو دیکھ کر اچھے بھلے انسانوں کا ہارٹ فیل ہو جانا لازمی تھا۔ اف خدایا، کیا یہ حقیقت تھی یا کوئی نظر کا فریب؟ لیکن جو منظر اس وقت اس بوسیدہ قبر سے برآمد ہونے والی حقیقت دکھا رہا تھا وہ ایک دل گردے والے انسان کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتا۔ کیا موجودہ دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے زندہ آنکھوں سے دیکھ کر جھٹلانا ناممکن تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ چودھری کرم دین کے دونوں بیٹوں نے گاؤں کے اسکول سے شہر کے کالج میں قدم رکھ دیے۔ دونوں پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے اور کالج کے تقریباً اساتذہ کو ان کے نام اور قابلیت پر فخر تھا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے سامنے ان دونوں کی محنت اور قابلیت کا تذکرہ کرنا نہ بھولتے تھے۔ چودھری کرم دین اکثر و بیشتر شہر آتا رہتا تھا اور اپنے بیٹوں کے ساتھ ساتھ ان کے اساتذہ سے بھی ضرور مل کر جاتا اور واپسی میں اپنا سینہ چوڑا کر کے پھولے نہ سماتا جب اسے اپنے دونوں بیٹوں کے اچھے کردار اور ان کی پڑھائی سے محنت کا ذکر ان کے اساتذہ سے سنایا جاتا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ اب شفقت علی نے ایک دوسرے شہر کی ایک زرعی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا اور امانت علی اسی شہر میں ایک لاء کالج میں داخلہ لے کر اپنے والد چودھری کرم دین کی ایک دیرینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دن رات محنت کرنے لگا۔ ہفتہ میں 2 چھٹیاں ہونے پر وہ ایک چکر اپنے گاؤں کا بھی لگا لیتا تھا اور اپنے والدین کے ساتھ ساتھ گاؤں میں موجود اپنے بچپن کے دیگر دوستوں سے بھی مل آتا تھا جو بڑی شدت سے اس کے ساتھ گاؤں آنے کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ اپنی تمام تر اچھائیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بھائیوں کو بہادری سے بھی نوازا تھا۔ ایک بار گاؤں میں سیلابی ریلے کے ساتھ ایک خنزیر پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہوا ان کے گاؤں میں وارد ہوا۔ گاؤں کے بیشتر مکانات ڈوب چکے تھے۔ لوگ اس جانور کے خوف سے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے، لیکن وہاں ان دونوں نے اس موذی جانور کو بڑی بہادری سے مار گرایا تھا۔ اسی طرح گاؤں کے مشرقی حصے میں ایک چھوٹی سی نہر جس سے گاؤں کے لوگ اپنی فصلوں کو سیراب کرتے تھے، اس پر بنے ایک پل کے نیچے موجود لوہے کے موٹے پائپ کے ساتھ ایک لاش کہیں سے بہتی ہوئی اٹک گئی تھی۔ لاش سر بریدہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں لوگوں کا ایک جمگٹا لگ گیا، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ نہر میں اتر کر اس سر بریدہ لاش کو باہر نکال لائے، اور وہاں بھی ان دونوں بھائیوں نے بے خوف و خطر نہر سے وہ لاش نکال کر باہر رکھ دی تھی۔ بعد میں پولیس کی لگاتار تفتیش سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہ سر بریدہ لاش پڑوس کے 2 گاؤں چھوڑ کر عالم پور گاؤں میں ایک ریٹائرڈ پرائمری اسکول ٹیچر کی تھی جو شاید کسی خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا تھا۔ سامنے نظر آنے والی قبر جس میں موجود سوراخ میں بارش کا پانی داخل ہوا تھا، اس سوراخ کے اندر سے ایک انسانی ہاتھ باہر نکلتا دکھائی دیا۔ ہاتھ پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی اور اس کی انگلیاں عام انسانوں کی طرح نہیں تھیں بلکہ 6 انچ سے زیادہ کا سائز ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاہ رنگ کے ناخن چاند کی دودھیا روشنی میں بہت واضح دکھائی دے رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ہاتھ کے ساتھ ساتھ ایک مکمل انسانی پیکر قبر سے باہر نکل چکا تھا جس کے جسم پر سفید لباس تھا، اور حیرت ناک بات یہ تھی کہ سفید لباس پر کسی قسم کی مٹی وغیرہ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے چہرے پر ایک لمبا سا گھونگھٹ تھا جس کی وجہ سے چاند کی روشنی کے باوجود اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر قبر سے باہر نکل چکا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنا رخ بدلا اور جیسے ہوا میں تیرتا ہوا سامنے موجود درختوں کی جانب پرواز کرنے لگا۔ ابھی اس نے تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک اور قبر سے اسی طرح کا ایک اور انسانی پیکر قبر سے نکل کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جیسے جیسے وہ پرواز کرتے آگے بڑھتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کے ساتھ بہت سے پیکر قبروں سے نکل کر ایک قافلے کی صورت میں ان درختوں کی جانب بڑھنے لگے۔ بہت ہی خوفناک اور بھیانک منظر تھا۔ چاند کی دودھیا روشنی، ایک ویرانہ رات کا وقت، اور اس میں تیرتے ہوئے یہ انسانی ہیولے جو ایک قطار کی صورت میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔
अगर बहोशो हवास कोई शख्स इस मंजर को जागती आंखों से देख लेता तो शायद इस वक्त वो खौफ की शिद्दत से बेहोश हो चुका होता। वो तमाम इंसानी पैकर कुछ ही देर में इन दरख्तों के झुंड में पहुंचकर जैसे ज़मीन पर उतरने लगे, इनकी तादाद तकरीबन 20 के करीब ज़रूर होगी। इन सब के चेहरों पर लंबे घूंघट खींचे हुए थे। कोई एक दूसरे का चेहरा देखने से कासिर था। झुंड के नज़दीक पहुंचकर वो सब एक दायरे की शक्ल में ज़मीन पर बैठ गए। बारिश के बावजूद और दरख्तों की मौजूदगी की वजह से यहाँ कुछ ज़मीन खुश्क रह गई थी। वो सब सर झुकाए दायरे में यूं बैठे थे जैसे किसी की मौत वाक़या हो गई हो और वो सब ताज़ियत के लिए यहाँ आए हों। अभी इन्हें वहाँ बैठे कुछ लम्हात ही हुए होंगे कि दरख्तों के अंदर से एक और इंसानी पैकर नमूदार हुआ, लेकिन इसका लंबा कद आम इंसानों से कहीं ज़्यादा था और इसी वजह से वो इन सब में नुमाया नज़र आ रहा था। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.